امریکی صدر ٹرمپ کی اپنے قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات، ایران کی نئی امن تجویز پر غور کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا کہ ایرانی تجویز میں آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی ریڈ لائنز بالکل واضح ہیں۔ امریکہ کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں کرے گا جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ امریکہ کو ایرانی تجاویز پاکستانی ذرائع سے ملیں۔ ان تجاویز میں پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے کیونکہ ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے کی پیشکش امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے ساتھ مشروط کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سب ہو جائے تو پھر ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ تاہم امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ چھوڑے تو مل بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے کیونکہ امریکہ اپنے کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دعویٰ، کہا کہ ایران ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ روس کی امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی پیشکش۔ ماسکو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات میں روسی صدر پوتن کا ایران سے اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کا عزم۔ پوتن نے ایران کے سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی سمندر میں ایرانی آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کی مذمت، کہا یہ اقدام بحری قزاقی اور اسے کھلا قانونی جواز بخشنے کے مترادف ہے۔ برطانوی شاہ چارلس اور ملکہ کمیلا وائٹ ہاؤس پہنچ گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ برطانوی شاہ چارلس 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچے ہیں۔ امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ شاہ چارلس امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے۔ 9/11 کی یادگار کا دورہ بھی کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا۔ شرح سود 10.5% سے بڑھ کر 11.5% ہو گئی۔ اجلاس میں مہنگائی، تیل کی قیمتوں اور IMF تقاضوں کے تناظر میں مانیٹری پالیسی کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن نے کہا ہے کہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی فراہمی کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی کے بیک پریشر کے باعث 2 لائنوں کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے کہ الیکٹرک کے مطابق دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر مین کیبل میں فالٹ آیا۔ فالٹ کے باوجود 22 میں سے 18 پمپنگ موٹرز پر بجلی کی فراہمی جاری رہی۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر متبادل ذرائع سے باقی 4 پمپنگ موٹرز پر بھی بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی پرانا گولی مار میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ مقتول کی شناخت 22 سال کے مزمل کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کو گینگ وار گروپ نے نشانہ بنایا۔ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے ڈنر میں فائرنگ کرنے والے شخص کو امریکی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزم پر امریکی صدر کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد۔ جج نے ملزم کو عارضی طور پر حراست میں لینے کا حکم دے دیا۔ حراست سے متعلق کیس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ یاد دلاتا ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے فنڈنگ کیوں ضروری ہے۔ قومی سلامتی کے لیے نیا بال روم ضروری ہے۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ پریس ڈنر میں سیکیورٹی مؤثر تھی۔ پریس ڈنر کے دوران حملہ صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی تیسری بڑی کوشش تھی۔
برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے خلاف مینڈلسن تنازع کے حوالے سے پارلیمانی تحقیقات کی جائے یا نہیں، فیصلہ آج اراکین پارلیمنٹ کی ووٹنگ سے ہوگا۔ وزیر اعظم پر اراکین پارلیمنٹ کو لارڈ مینڈلسن کی بطور سفیر تعیناتی کے حوالے سے گمراہ کرنے کا الزام ہے۔ تحقیقات میں جائزہ لیا جائے گا کہ کیا جانچ کے عمل کی پیروی کی گئی اور فارن آفس کے حکام پر دباؤ تو نہیں ڈالا گیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے حامیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ علاقوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں فتح حاصل کر لی۔ حماس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ نسل کشی کے اثرات کے باعث ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہا۔ تقریباً 2 دہائیوں بعد پہلی بار محصور غزہ پٹی کے ایک شہر دیر البلح کو بھی انتخابی عمل میں شامل کیا گیا۔ مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ غزہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ ہفتے کو ہونے والا یہ الیکشن 2006 کے بعد غزہ میں کسی بھی نوعیت کا پہلا انتخابی عمل تھا۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری، کئی قصبوں میں اقامتی عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا۔ بنت جبیل میں فضائی اور طائر پر ڈرون حملے، ایک فرد شہید۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں اور ان کے ٹینک کو انخلا کے دوران بارودی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوجیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے لبنانی حکومت اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ اسرائیل سے واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات اور ان کے نتائج لبنان کے لیے باعث شرمندگی اور بے حیثیت ہیں۔ لبنانی صدر جوزف خلیل اون نے کہا کہ جنوبی لبنان غزہ اور ایران کی جنگوں میں کودنے کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے لبنان کو جنگ میں دھکیلنے والے غداری کر رہے ہیں۔ ایران سے 260 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایرانی سفیر علی رضا عنایتی کے مطابق اس سال تقریباً 30,000 ایرانی عازمین حج سعودی عرب آئیں گے۔ ایرانی عازمین کا دوسرا قافلہ آج مدینہ منورہ پہنچے گا۔ عالمی فورم پر عرب امارات اور ایران کے نمائندوں میں سخت اختلافات۔ نئی دلی میں برکس کے نائب وزرائے خارجہ اجلاس میں دونوں نمائندوں کے درمیان امریکہ ایران جنگ پر اختلاف رائے سامنے آیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر زبان کو نرم کرنے کی ایک غیر متوقع کوشش کی گئی۔ اجلاس میں شریک سفارتکاروں نے مشترکہ اعلامیے میں استعمال کی گئی زبان کی مخالفت کی۔ امریکہ ایران مذاکرات میں غیر یقینی کی صورتحال کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ خام تیل 108 اور WTI $96 فی بیرل ہو گیا۔ دبئی میں سائیکل اور ای اسکوٹر کے لیے نیا مانیٹرنگ یونٹ قائم۔ دبئی میں سائیکل اور ای اسکوٹر کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ اور دور سے چمکنے والی جیکٹ لازمی قرار۔ ای اسکوٹر پر ایک سے زیادہ سواری پر پابندی ہوگی۔ ای اسکوٹر استعمال کرنے کے لیے کم از کم عمر 16 سال ہونی چاہیے۔ ای اسکوٹر کی رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔